کیا ہوا؟ میں اپنی زندگی کو رسک میں ڈال رہا ہوں نا. مجسمین کیا آپ کو نہیں لگتا کہ بھی آپ بھی اپنے بچوں کی زندگی کو رسک میں ڈال رہے ہیں ایسے ایجوکیشن سسٹم کو فالو اپ کر کے جو بالکل ہی ٹریڈیشنل اور مکمل ختم ہو چکا ہے؟ مجسمین آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایجوکیشن سسٹم کی ریفارمنٹ اور باقی ممالک کے اندر ایجوکیشن سسٹم کیسے چل رہا ہے. میرا نام ہے امجد رضا غوری، پاک ٹرینڈ یوٹیوب چینل سے. مجسمین آج اسی پہ ہم بحث کرنے والے ہیں کہ کیا ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے کیا یہ ریلائبل ہے، کیا مؤثر ہے یا نہیں ہے، اور باقی ممالک میں ایجوکیشن سسٹم کہاں پہ کیسے چینج ہوا، جس سے وہاں پہ ترقی ہوئی، وہاں ممالک آگے بڑھے اور ہم وہیں پہ پھنسے رہ گئے. مجسمین انڈیا اور پاکستان ہمارا پورے تمام ممالک میں ابھی بھی یونیورسٹیز کے اندر گاربیج پیدا کر رہا ہے. ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی وہیں پرانا کھتڑ ہے جو بالکل ہی ریلائبل نہیں ہے، نہ ہی مستقبل میں کوئی کسی قسم کی کوئی جاب دے سکتا ہے. ہم ہزاروں کروڑوں لوگ پڑھ تو رہے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارا فیوچر کیا ہے. ہم ایک سرکاری نوکری کے لیے پڑھتے ہیں. ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی یہی ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں سکھایا جا رہا. ہم بالکل ہی ایسے جیسے کہا جا رہا ہے کہ گدھے پیدا ہو رہے ہیں، واقعی یونیورسٹیز کے اندر گدھے ہی پیدا ہو رہے ہیں، یا اسکولز کے اندر بھی یہی سسٹم ہے. مجسمین آج ہم اسی پہ اوپر مؤثر ایک ڈیبیٹ کرنے والے ہیں. تھوڑی سی ریسرچ جو میں نے کری ہے اس کے اندر ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھی اس وقت ایجوکیشن سسٹم میں کہاں چینجز کی ضرورت ہے اور باقی ممالک میں نے کہاں کب چینجز کیے جس سے ان کا سسٹم جو ہے نا وہ ایک پٹڑی کے اوپر چل پڑا ہے اور اب وہ مکمل مطمئن ہے. اس وقت ناروے 7% آف دی بجٹ آپ کا ایجوکیشن سسٹم میں خرچ کرتا ہے. ڈنمارک اپنا 7% پہ رکھتا ہے. USA اپنا 7% پہ رکھتا ہے، 6.5 پہ رکھتا ہے، اور انڈیا 3.4 پہ رکھتا ہے. پاکستان 1.7 پہ رکھتا ہے، جو بالکل ہی ایک انبیریبل ہے کہ بھی پاکستان 1.7 پہ ہی اپنا بجٹ رکھتا ہے ایجوکیشن سسٹم پہ. کتنا ہی مجسمین یعنی کہ یہ بات ہے کہ بھی اگر جس ملک کا روٹ ہی صحیح نہیں ہوگا وہ کیا ترقی کرے گا. مجسمین ایجوکیشن سسٹم میں ریفارم کی ضرورت کیوں ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک سمپل اگزامپل دیتا ہوں. اس وقت پوری دنیا کے اندر نا ٹھیک ہے وہیں کورس بیبیلیٹی ٹیلی والے نہیں رہے. پوری دنیا میں آپ کا پوری ریسرچ اورینٹیشنز آ گئی ہیں. مطلب آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے پوری دنیا کو گھیر رکھا ہے. ٹھیک ہے، نئی ٹیکنالوجی پوری دنیا میں گھیر رکھے اور ہمارے پاس وہیں بڑھایا جا رہا ہے. بیبیلیٹی ٹیلی والے سبق یاد کیے جا رہے ہیں. ہم وہ انگلش پڑھتے ہیں، PhD کر لیتے ہیں، ہمیں انگلش نہیں آتی. ہم انگلش میں ہی لگے رہتے ہیں ساری زندگی، پڑھنے میں سیکھنے میں انگلش میں، لیکن انگلش میں آتی نہیں ہے. پوری دنیا میں اب میں آپ کو سمپل فن لینڈ کے اندر وہیں ریجنل لینگویجز کے اندر پڑھایا جاتا ہے، تبھی ان کے سسٹم کو پتہ لگتا ہے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں. ناروے کے اندر اسی کی ریجنل لینگویج ہے، جو علاقائی زبان ہے اسی کے اندر ہی اس کو سلیبس دیا جاتا ہے، جس سے ان کو پتہ چلتا ہے ہم پڑھ کیا رہے ہیں. اور ہمارے پاکستان میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں FSC میں کیا پڑھ رہا ہوں، میٹرک میں کیا پڑھ رہا ہوں، مجھے پڑھایا کیا جا رہا ہے. وہ رٹائلائزیشن کر کے ہمارے دماغ کے اندر بالکل اس کو یعنی کہ بھر دیا جاتا ہے اور ہم کسی قابل بھی نہیں ہوتے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. مجسمین یہی ایجوکیشن سسٹم ہے جو ہمارا کسی کام کا ہی نہیں ہے. جسٹ ہمیں اچھا نالج تک بھی نہیں ہے، مطلب ہمیں کچھ بھی نہیں آتا. میں جو اگزامپل دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ایجوکیشن سسٹم چینج آیا ہے جس کے اندر ریسرچ ہے وہی اب آپ کا نیکسٹ اپلیکیبل ہے، دنیا کے اندر اپلیکیبل ہے. ہم ایسے گدھوں کو کیا کریں گے جس کے اندر یعنی کہ سارے سسٹم تو جس کے اندر سارے یعنی کہ سلیبس تو بھرے ہوئے ہیں اندر، یعنی کہ رٹا لگائے کے پاس کیے ہوئے ہیں. رٹا کتنا دیر ٹھہرتا ہے آپ کے دماغ کے اندر؟ چند دن بعد وہ بھول جاتا ہے، بس ختم. لیکن آپ نے سیکھا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں سیکھا اپنے سسٹم سے. جو سسٹم اس وقت اب یعنی کہ وہ پاگل نہیں ہے. اتنی ریسرچ کرنے کے بعد ناروے اور جو دنیا کے اندر اس وقت بس بیسٹ ایجوکیشن سسٹم دے رہے ہیں ناروے، فن لینڈ، وہ سارے ایک بچے پر ایسی ریسرچ ہوتی ہے. ایک سائیکالوجیکل ایک ٹیچر ہے، ایک ڈاکٹر آتا ہے، وہ بچے پہ ریسرچ کرتا ہے کہ بچے کا مائنڈ کیا ہے، وہ کہاں پہ جانا چاہتا ہے، مطلب اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، وہ کہاں پہ جانا چاہتا ہے. اس کے انٹرویو ہوتے ہیں، اس کے سیشن ہوتے ہیں، اس کے ٹیکنیکل ورک کو دیکھا جاتا ہے، ہر چیز میں پورا اس کا فوکس ہوتا ہے. ہمارے بچے کو یہ بھی مت ہوا تو کیا پہن کے ہے، مطلب یعنی کہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر. یہ ایجوکیشن سسٹم یہ بالکل ہی نہیں ہے. یہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس وقت اگر ہم نے سسٹم اپنا نہ بدلا تو ہم اپنے ملک کو نہیں بدل سکتے. اگر اس وقت ہمارے ملک کو جو ایجوکیشن کی ضرورت ہے، اب یہ جو ہمارے پاس ٹیکنیکل ایجوکیشن ابھی ویکیشنل انسٹیٹیوشنس ہمارے ملک میں سٹارٹ ہوئے ہیں، وہ ہمارے 10th کے بعد ہیں، یا ان کے لیے جو میٹرک جو یعنی کہ جو ابھی مکمل وہ یہ اس کیپیبل نہیں ہے کہ اس کو مکمل رائج کیا جا سکے. ان سکل کی ضرورت ہے جو اس وقت نئی آ رہی ہیں، نئی ٹیکنالوجیز کی آ رہی ہیں. مطلب اگر میں آپ کو جسٹ آپ کو یعنی کہ ون مومنٹ میں آپ کو ایلن ماسک کی تھوڑی سی اسٹوری بتاتا ہوں. ایلن ماسک کی یعنی کہ آپ یعنی کہ تھوڑی سی سننے کے واٹ از دا ایجوکیشن سسٹم کہ بھی ہم کیا پیدا کر رہے ہیں. ایک منٹ آپ ذرا سنیے گا ایجوکیشن سسٹم اس کے حوالے سے. There's no need even to have a college degree at all, or even high school. I mean, if somebody graduated from a great university, that may be an indication that they will be capable of great things, but it's not necessarily the case. If you look at, say, people like Bill Gates or Larry Ellison, Steve Jobs,
these guys didn't graduate from college. Dropouts, yeah. But if you had a chance to hire them, of course, that would be a good idea. Yeah, okay. I think having the flexibility to explore a lot of different things, which you can do when you're in college, which is one of the amazing things about being in college, is you can work on all these hobbies and code a lot of stuff and try a lot of different things. It's this amazing flexibility that I think most people take for granted. And once you decide, okay, I'm going to start a company and I'm going to do it with someone else, you immediately now need to convince someone else if you want to change your mind on something. And I think people really undervalue the option value and flexibility. I think explore what you want to do before committing is really like the key thing, and keep yourself flexible. And no, I think that's. Yeah, I agree. Yeah. I mean, it's actually kind of funny. You know, if you think of like what is education, like you're basically downloading data and algorithms into your brain, and it's actually amazingly bad in conventional education because like it shouldn't be like this huge chore. You know, someone's standing up there kind of lecturing at people, and they've done the same lecture 20 years in a row, and they're not very excited about it. And in fact, I think a lot of things people learn, probably there's no point in learning them, because they never use them in the future. Because a lot of kids just in school kind of puzzled as to why they're there. Like, मुजस्मीन ये आपने यानी कि सुना, आपने एलन मास्क को सुना, आपने इस वक्त ना मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक का मालिक है उसको सुना, आपने बिल गेट्स ड्रॉप आउट है, स्टीव जॉब्स ड्रॉप आउट है, इस वक्त दुनिया का जो रिचेस्ट पर्सन है वो ड्रॉप आउट है. मतलब वो कम्प्लीटली यही कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम ये नहीं है, जो इस वक्त एग्जिस्ट करता है वो एजुकेशन सिस्टम नहीं है. मुजस्मीन हमें बदलाव की ज़रूरत है, बिल्कुल ही चेंज की ज़रूरत है. अभी हमारे पाकिस्तान का जो एक लड़का है जिसने यानी कि वो जो आइंस्टाइन के जो उसके लॉ को थोड़ा सी चेंजिंग की, वो उस बच्चे ने क्या किया, उसने रिसर्च करी अपने बचपन से ही, उसके बाप ने उसको रिसर्च करी, तब जाके वो यानी कि इतना बड़ा. अब ये हमारे पाकिस्तान का छोटा सा बच्चा पूरी दुनिया में दिखाया गया कि उसने आइंस्टाइन के लॉ को यानी कि वो किया. इसी तरह मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि भी यानी कि एक इंडियन लड़का जिसका यानी कि वो गूगल में उसने हायर किया 16 ईयर्स की एजुकेशन, मतलब सिर्फ 15-13 साल की उम्र में उसको हायर किया, 60 लाख पे उस बच्चे को हायर किया गया. ठीक है, मतलब ये एक छोटी सी एग्जांपल्स हैं. अगर आप अपने बच्चे को करवाना चाहते हैं, फोकस करवाना चाहते हैं, तो सिंपल आप यानी कि उसकी जो टेक्निकल एजुकेशन है, जो कमिंग एजुकेशन है, वही सिस्टम हमें उसको देना पड़ेगा. जो वो कैसे आएगा, क्योंकि हमारे मुल्क में एग्जिस्ट नहीं करता. हमारे मुल्क में कभी भी किसी पार्लियामेंटेरियन ने नहीं सोचा कि मुल्क के अंदर वो एजुकेशन सिस्टम कैसे राइज किया जाए जो फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर नई टेक्नोलॉजी पे ऊपर आ रहा है, और वो भी हमारे रीजनल लैंग्वेजेस के ऊपर. मतलब मैं अगर FSC पढ़ रहा हूँ या मैं आगे BS कर रहा हूँ, किसी भी सब्जेक्ट पे कर रहा हूँ, जब मुझे इंग्लिश भी नहीं आती, मैं पूरी समझ ही नहीं पाता, मैं मैक्सिमम 10% से 50% तक सीख सकता हूँ उसको, क्योंकि मुझे इतनी वोकैबुलरी नहीं है कि क्योंकि मेरी रीजनल लैंग्वेज तो है नहीं, वो जो बुक है उसमें है नहीं, मैं उसको कैसे से ज़्यादा समझूंगा. जब आपकी इलाकाई ज़बान में ही आपकी यानी को सिलेबस होगा, चाहे वो जितनी बड़ी बुक हो, वो आप उसको पढ़ने में आपको आसानी भी होगी और वो जल्दी समझ भी आ जाएगी. क्योंकि अदरवाइज़ आपका ऐसे नहीं है. रशिया को देख लें, हांगकॉन्ग रशिया को देख लें, इसके बाद चाइना को देख लें, वो तो उन्होंने तो कभी अपना यानी कि मुल्क के अंदर उनके अंदर ये क्यूरियोसिटी नहीं आई कि भी हमने इंग्लिश आएगी तो आपका सिस्टम में यानी कि पढ़ समझ सकेंगे, वरना नहीं. वो तो कभी उसने लिया ही नहीं, सीरियस नहीं लिया. वो अपनी इलाकाई ज़बान में ही तरक्की कर रहे हैं. और रशिया और ये चाइना इस वक्त देख लें कहाँ पे चले जा रहे हैं ग्रोथ में, GDP में, अपने मुल्क की तरक्की के लिए कहाँ तक चले गए हैं. क्योंकि उनके लिए वो नहीं था कि भी हमारे जब तक इंग्लिश नहीं आएगी तब आपको सिस्टम नहीं आएगा. इंग्लिश नथिंग, जस्ट आपको यानी कि जो सिर्फ ये स्टेप किसने लेना है, पार्लियामेंटेरियन ने लेना है कि भी एजुकेशन सिस्टम को तब्दील किया जाए, तब जाके आपको जब अपनी इलाकाई ज़बान में आपको यानी कि बुक्स होंगी तब आपको हर चीज़ समझ भी आ जाएगी. अब मैं आपको नई टेक्नोलॉजी के हवाले से थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ. इस वक्त जो हमारे पास यानी कि SU के सब्जेक्ट हैं, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सब्जेक्ट हैं, हमारे पास डाटा साइंसेस के सब्जेक्ट हैं. मतलब ये जो वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो इस वक्त जो रेवोल्यूशन स्पेस टेक्नोलॉजी होगी, ये वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो अभी कमिंग है, अब यानी कि आ चुकी हैं. बाकी गैर मुल्क में इसको इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है, लेकिन हमारे मुल्क में इसमें कंसेप्ट तक भी नहीं है. आप ये देखें कि भी हमारे मुल्क के बाकी ममालिक के हमारे सेटेलाइट सिस्टम देखें, वहाँ पे रोबोटिक सिस्टम देखें, और हमारे मुल्क के देखें कुछ भी नहीं है. ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास एजुकेशन ही नहीं है, हमारे पास एजुकेशन सिस्टम ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा कि हम उसको समझें और उन पर रिसर्च करें. क्यों? जब हमें भी बाहर जाना पड़ता है. सेम सिचुएशन है आपको इंडिया की. आपको क्या लगता है कि इंडिया यानी कि बहुत आगे चला गया? उसकी भी यही सिचुएशन है, वो भी गधे पैदा कर रहा है. वहाँ पे भी कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है. वहीं सेम हमारे पूरे एशिया के अंदर देखें आप, श्रीलंका का हाल हुआ, दिवालिया हो चुका. ठीक है, एजुकेशन सिस्टम हमारे यानी कि जो पाकिस्तान का वो भी दिवालिया हो चुका है. इंडिया का भी मुकम्मल तौर पर दिवालिया हो चुका है. वहाँ पर जो आपको देख रहा है कि गूगल के CEO सुंदर पिचाई हो गया, या सत्य नादेला हो गया, या बाकी जो आपके यानी कि CEO है, CEOs हैं, वो भी उन्हें फॉरेन में जाके एजुकेशन करिए, तब जाके उन्होंने कुछ
سیکھا ہے, کچھ کرا ہے تو آگے گئے ہیں. ہمارے ملک میں بھی یہی سچویشن ہے, جو بچہ باہر جاتا ہے وہاں پہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے, سو کے. ادروائز یہاں پہ ہمارے ملک کے اندر کوئی بھی ایسا سیاسی ہمارے پاس یا جو ایجوکیشن نظام ایسا نہیں ہے جو قابل رائج ہو, جس پہ ہم کچھ سیکھ رہے ہیں اور کچھ کر رہے ہیں اور آگے بڑھنے کے لیے ہم جا رہے ہیں. اور یہ بھی نہیں کہ یہ نہیں ہے کہ بھی ہمارے ملک مالک نہیں, ہمارے ملک کے اندر بھی یعنی کہ ایسے ایسے وہ پیدا کریں. سب نے محنت کری ہے, لیکن آپ نے خود سیلف ایجوکیشن کی ہے تب جا کے آگے نکلے ہیں. مجسمین اگر میں اس کو سمرائز کروں تو میں ایک چھوٹی سی یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ ایجوکیشن سسٹم کو اسٹرانگ کریں. ٹیکنیکل ایجوکیشنس ہوگی, ہمارے ویکیشنل انسٹیٹیوشنس ہو گئے, اس کی اوپننگ کریں. ہماری جو اپروچ ہے پورے پاکستان کے اندر سیم سلیبس ہو اور ایجوکیشن کمپلیٹ فری ہو. ہمارے پارلیمنٹیرین جتنے بھی ہیں ان کے بچے وہیں اسکول میں پڑھیں جو ہمارے یہاں پہ چھوٹے ایک عام مزدور کا بچہ پڑھتا ہے. جب سیم اسکول میں پڑھیں گے تب بھی وہ اس کو ایجوکیشن کے حوالے سے وہ تو ریفارم بھی لائیں گے, توجہ بھی دیں گے. جب اس کا اپنا بچہ پڑھ رہا ہوگا اس کو فیل بھی ہوگا کہ بھی میں نے اس میں کیا ترقی کے لیے کچھ کروں کیا نہ کروں. اس کے کیونکہ جب یعنی کہ ایک یکسانیت آ جاتی ہے تب بھی یعنی کہ ملک کے اندر ترقی آتی ہے. مگر اس میں اس طرح نہیں ہوتا کہ جب طبقات میں بٹے ہوں تو ہمارے ملک کے اندر ایک نفسیاتی مریض بھی ہوتے ہیں, وہیں ڈپریشنس کا شکار بھی ہوتے ہیں, وہیں بچے ہمارے خودکشیاں بھی کرتے ہیں اور کیریئر اورینٹیڈ بھی نہیں رہتے اور ایسے دھکے کھاتے رہتے ہیں. مگر اس میں یہ ٹائم ہمارے ملک کا ہر نوجوان کا, ہر بچے کا اپنے ملک کے ساتھ دینے کا ٹائم ہے. ہر بچے کا ہمارا اس ملک کے لیے کچھ کرنے کا ٹائم ہے. وہ تب کرے گا جب ہم ان کے لیے ریسورسز پیدا کریں گے. اور ریسورسز کی یعنی کہ اسٹارٹ اپ کہاں سے ہوگا؟ ریسورسز کا اسٹارٹ اپ ہمارے ایجوکیشن سسٹم سے ہوگا. جب ہمارا ایجوکیشن سسٹم اسٹرانگ ہو تب ہم جا کے ہم یعنی کہ ملک کے اندر ہر کوئی کندھے سے کندھا ملا کے آگے جوڑ کے آگے ملک کو ترقی کے لیے سہارا دے سکتا ہے, ملک کے لیے کچھ کر سکتا ہے. جب ہم ریسورس اورینٹیڈ ہی نہیں ہوں گے, جب ہم کیریئر اورینٹیڈ ہی نہیں ہوں گے, تب ہم کہاں پہ ہم پاکستان کو سپورٹ کر سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی ہم وہیں 20,000 40,000 کی چھوٹی موٹی شاپ لگا کے اپنا گزارا تو کر سکیں گے اور پاکستان کے لیے بھی بوجھ بنیں گے اور ملک کی ترقی کے لیے بھی بوجھ بنیں گے اور کچھ بھی نہیں کریں گے. یہ جو سسٹم ایجوکیشن سسٹم ہمیں ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے نا ہمیں اے سے اسٹارٹ کرنی چاہیے. مطلب 1 سے ہمیں نا ٹھیک ہے کمپیوٹر کے حوالے سے ایجوکیشن, میں کمپیوٹر سیکھنے کی بات نہیں کر رہا, کمپیوٹر کی لینگویج کی بات کر رہا ہوں, کمپیوٹر کے سلیبس کی بات کر رہا ہوں. بچے اسکول نہیں جاتے ہیں, ان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا آپ کو فیل نہیں ہو رہا کہ بھی وہ بچے بھی کسی کے ان کے ماں باپ کا کیا خواب ہوگا بھی کب یہ اوپر نکلیں گے, کب ہمارے بچے ہمارے لیے سہارا بنیں گے, پاکستان کا سہارا بنیں گے؟ مجھے اس میں ایجوکیشن سسٹم ہمارے ملک کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. جب تک ہم اس کے لیے سارے محنت نہیں کریں گے اور وہ بدلاؤ تب آئے گا جب ہمارے پارلیمنٹیرین بھی ان کو خیال آئے گا اپنی لڑائیوں سے نکل کے, جب ہمارے بارے میں سوچیں گے, ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں سوچیں گے, تب جا کے سسٹم بنے گا. مجسمین جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے اس وقت جو ہمارے پاس جو یعنی کہ کمپیوٹر کے حوالے سے جو بتا رہا ہوں یا ٹیکنیکل ایجوکیشن سے حوالے رہا ہوں, جو ڈیٹا سائنسز ہو گئے, ہمارے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوگی ہمارے پاس, اور ہمارے پاس پروگرامنگ لینگویجز ساری ہو گئی. یہ وہ سسٹم ہے جو ملک کے اندر نا ٹھیک ہے ایک ریولوشنری چینجز لا رہے ہیں جن کی ہمیں نیڈ ہے. ٹھیک ہے, مطلب ریسرچ سینٹر, مطلب ان کہ آپ کے بچے کو ریسرچ اورینٹیڈ ہونا چاہیے. وہ سلیبس ہمارا رائج ہونا چاہیے 1 کلاس سے, چاہے اور ہمارے پاس سب سے پہلے جو چینجز ہیں وہ ریجنل لینگویجز کے اندر ہونی چاہیے. مطلب جو بچہ ہمارا اردو پڑھتا ہے نا, اردو میں ہی اس کو سیکھنی چاہیے اور 1 کلاس سے ہی سیکھنے کی ضرورت ہے. نہ کہ میں 10th کلاس میں جاؤں پھر مجھے تب تھوڑی سی انگلش مجھے آ جائے, تھوڑی سی ویکیبلری آ جائے, تب جا کے میں سسٹم کو پڑھنے کی کوشش کروں. نہیں, جب میرا 1 کلاس سے ہی بچہ اس کو ریسرچ اورینٹیڈ ہوگا, اپنی علاقائی زبان میں جو وہ زبان بولتا ہے اسی زبان میں وہ چیزیں سیکھنا شروع کرے گا, تو وہ ڈیفینیٹلی 5-10 سال میں جو ہمارے 10th تک کا ہمارا جو سفر ہے اس میں ایک وہ بچہ ہمارے لیے ایک اچھا سائنٹسٹ ہوگا. نہ کہ وہ وہیں گدھا ہوگا جو یعنی کہ جو صرف رٹے مار کے وہاں تک پہنچا ہوگا. ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ وہ ڈیفینیٹلی ہمارے لیے وہ ایک یعنی کہ قابل عمل اس کی پڑھائی ہوگی اور قابل یعنی کہ اس کا حکمت عملی کے حوالے سے ہی وہ بچہ آیا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ مجسمین فن لینڈ کے اندر, ناروے کے اندر ہر بچہ وہاں پہ وہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے مکمل ریسرچ اورینٹیڈ ہے. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. اور جو ہی میٹرک کے بعد وہ بچے ڈیفینیٹ وہاں سے ڈائریکٹ سوئچ بھی یہاں پہ ریسرچ میں کر جاتے ہیں, جہاں پہ وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن میں ویکیشنل انسٹیٹیوشنز میں وہیں پہ جاتے ہیں اگر ان کو جاب کی ضرورت ہے. پھر آگے وہ یعنی کہ سلیکٹ چوز کرتے ہیں, آپشن بھی زیادہ ہے. ہمارے پاس بھی یہ نہیں کہ یہ فکس سلیبس سسٹم ہے نا, ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس نہیں ہونا چاہیے جو بالکل ہی گاربیج ہے. مطلب یعنی کہ ایک فکس ہے کہ بھی یہ بایو رکھو گے تو یہ کرو گے وہ کرے گے, یہ کمبینیشن سسٹم ہمارے پاس نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس ٹیچرز بھی اویلیبل ہیں, پڑھانے والے بھی اویلیبل ہیں, لیکن یہ جو فکس سبجیکٹس کی جو کمبینیشن ہے یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارے ملک کے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے, راستے کی آگے جانے کے لیے رکاوٹ ہے. اس میں یہ تھوڑا سا یعنی کہ ایجوکیشن سسٹم میں جو ریفارم جو ہماری ضرورت ہے وہ بہت ہی اہم ہے. ٹھیک ہے, یہ امپورٹنٹ ہے. جب تک ہم نہیں کریں گے تب تک, اب یہ دیکھیں کہ آل اوور دا ورلڈ جو اس وقت یعنی کہ بچے گھر بیٹھے کما رہے ہیں, آن لائن سسٹم پہ کام کر رہے ہیں, وہ نوجوان کیونکہ وہ انہوں نے سیلف اسٹڈی کی ہے. اب یونیورسٹی سے اسٹڈی نہیں کی, سیلف اسٹڈی کی ہے, باہر کے ممالک سے وہاں پہ آن لائن کورسز لیے ہیں, پھر جا کے انہوں نے اس کیپیبل ہوئے ہیں کہ اب وہ آن لائن ارننگ کر رہے ہیں. اور ہمارے بچے کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا, BSIT تو کر چکا تھا لیکن اس کو کوئی لینگویج نہیں آتی, کیونکہ ہمارے ہاں یہ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے ہی نہیں.
یہاں ہے ہی نہیں. جب تک پریکٹیکل امپلیمنٹیشنز نہیں ہوگی تب تک ہم یعنی کہ اس قابل نہیں ہوں گے کہ ہم اپنی یعنی کہ وہ جاب سے ہٹ کے اگر سوچا جائے تو بہت کچھ ہے. یعنی کہ جس طرح میں نے آپ کو یعنی کہ جو ویڈیو دکھائی ہیں یعنی کہ جو اس وقت ٹاپ رینک جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, ڈیفینیٹلی آپ وہاں سے بھی سمجھ چکے ہوں گے کہ ایجوکیشن سسٹم میں ریفارم کی بہت ہی ضرورت ہے, جو یعنی کہ چینج آنے کی. ٹھیک ہے, بسمین اس وقت مجھے اجازت دیجیے. امجد رضا غوری پاکٹن یوٹیوب چینل سے. اللہ حافظ.